اور شادی کا معاملہ یہ ہو گیا میرے دوستو، میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اس شادی نے ہمیں اور آپ کو اس حالت پہ پہنچا دیا کہ اگر بڑے بڑے زمیندار اگر زمینیں نہ بیچ دیں تو لڑکیاں کنواری گھروں میں بیٹھی اپنے شادی کا انتظار کرتی ہیں۔ غیر اسلامی رسومات کا معاملہ یہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ شادی بہت آسان چیز ہے۔ میں جملوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ میں شادی کی حضور کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اب نہ حضور سے بڑا کوئی معزز مہمان تھا، نہ حضور سے زیادہ کسی سے محبت تھی۔ وہ عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر مدینہ میں سب کچھ قربان کر دیا، مکہ کی سرزمین پہ صرف اسلام بچا کے مدینہ پہنچے تھے، حضور کو اس نکاح کی خبر نہیں تھی۔ تو شادی اتنا آسان ہے، یہ سب سے بہتر صورت تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب آج جو رسومات پیدا ہوئے، یہاں کے جغرافیے بھی تھوڑے بہت پتہ ہیں، لیکن اتر پردیش کا جغرافیہ میں آپ کو عرض کروں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جہاں ہیں کوشش کریں کہ دھیرے دھیرے آپ 1400 برس پہلے والے نکاح پہ پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ جو کچھ ہم لوگوں نے جھیلا ہے اتر پردیش اور بہار میں، یقیناً تصور انسان کر لے تو روح کانپ جاتی ہے۔ منگنی ایک معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا، دو چار لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ آج لگزری گاڑیوں کا قافلہ منگنی کے لیے پہنچتا ہے، جس میں کئی غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، اتنا خرچہ صرف منگنی میں آتا ہے۔ 100 کلو مٹھائی، 200 کلو مٹھائی، 500 کلو مٹھائی، اور اسی منگنی میں یہ طے ہوتا ہے کہ دولہے کی خریدی کتنے میں ہوگی، کون سی موٹر سائیکل لے گا، کون سی کار لے گا، کون سی گھڑی لے گا، کون سا صوفہ لے گا، سامان کن کن کمپنیوں کا لے گا، نقد کتنا لے گا، یہ سارے معاملات کا تعین وہیں پر ہوتا ہے۔ اس چیز کا ہمارے اسلاف میں کوئی تصور موجود نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کی شادیاں ان کے وقت پر ہوتی تھیں، یہی وجہ تھا وہ گناہوں کی کالا بازاری جو آج سماج میں موجود ہے وہ کل نہیں تھی، اور ہر آنے والا دن پچھلے سے خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ شادیوں کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، 50 گاڑیاں، 100 گاڑیاں، 150 گاڑیاں، 200 گاڑیاں یہ نکاح کے لیے جائی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اب تو مسلمانوں کی شادیوں کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے جس دن ان کی منگنی ہوتی ہے اس بات کا بھی تعین ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ آپ کھانا کون سا کھلائیں گے، سامان کا تعین اپنی جگہ ہے، کھانا کون سا کھلائیں گے اس کا بھی تعین ہوتا ہے، اور باقاعدہ لڑکے کے ذمہ داران جا کے نگاہ رکھتے ہیں کہ لڑکی والے کھانا بہتر طریقے پہ کھلا رہے کہ نہیں کھلا رہے، اور بارات ایسے دھوم دھام سے نکلتی ہے، وہ بینڈ باجے، وہ لہب لو لہب کے آلات، وہ نگارے، وہ ڈھول، وہ تاشے، وہ گاتے اور باجتے ہوئے لوگ، کبھی کبھی یہ تصور ہوتا ہے یہ مسلمان کی شادی ہے یا کسی غیر مسلمان کی شادی۔ آج ہمارا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فرق کرنا بھی آج دنیا کی میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج شادی کا معاملہ یہ ہو گیا میرے دوستو، میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج اس شادی نے ہمیں اور آپ کو اس حالت پہ پہنچا دیا کہ اگر بڑے بڑے زمیندار اگر زمینیں نہ بیچ دیں تو لڑکیاں کنواری گھروں میں بیٹھی اپنے شادی کا انتظار کرتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے۔ باپ غریب تھا، غربت کو جھیل رہا تھا، بیٹی دوشیزہ گھر میں بیٹھی ہوئی اپنے نکاح کی امید سجائے ہوئے، اور بھک منگوں نے، جہیز کے بھکاریوں نے، مانگنے والوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کتنی ایسی صورتیں اخبارات میں آتی ہیں کہ لڑکیوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہم ذمہ دار ہیں، یا آپ ذمہ دار ہیں، ہمارا سماج ذمہ دار ہے، ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کو پکڑیں اور گناہوں سے باز رکھیں، اور ہم پیچھے جاتے جاتے نکاح کو وہیں پر لے جا کے پہنچانے کی کوشش کریں جس نکاح کا تصور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تھا۔
ہمارے یہاں ایک منہ دکھائی کا بھی رسم ہوتا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے آدمی، کوئی عورت جب منہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو اسے پیسے دیتی ہے، 1000 2000 5000 4000، اور یہ لازم ہے، فرض کا درجہ سماج میں اختیار کر لیا۔ اب کسی رشتہ دار کے پاس وہ کیا کرے؟ ہم نے غریبوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اس رسم کو بھی ہمیں اور آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ آنگن میں دولہے کو لے جایا جاتا ہے، قسم قسم کے خرافات، بے حیائیوں کا بازار وہاں پر گرم ہوتا ہے۔ ایک غیر محرم عورت دولہے کو لا کے مٹھائی کھلاتی ہے۔ اس تصور کو بھی ہمیں اور آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ عورت تو بیچارے، دولہا بیچارے پورے چہرے کو چھپا کے رکھتے ہیں، جب لگتا ہے کہ صدیوں کا گناہ کیا جو بارات چھپا کے بارات جا رہا۔ اب یہ مسلمانوں میں ایک نئی بات آج کئی سالوں سے جنم لے رہی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ نکاح کا وہ تاثر اور وہ تصور جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور صحابہ کرام نے قائم کیا تھا، ہمارے اسلاف نے قائم کیا تھا، دنیا کے سارے خرافاتوں سے بچ کے آج ہمیں اسی نکاح کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک عورت آئی اور کہا کہ اے نبی علیہ السلام، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا اس عورت سے نکاح کروا دیجئے۔ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ انہوں نے یہی سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، میرا نکاح کروا دیجئے۔ تو کہا کہ کچھ مہر میں دینے کے لیے ہے؟ تو کہا کچھ تو نہیں ہے۔ کہا گھر جاؤ دیکھو۔ تو گیا بیچارہ وہ صاحب رسول، تو لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے حصے میں نہ آئے کہ کم سے کم نکاح کی عوض دے سکے۔ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ لنگی پہن رکھا ہوں۔ کہا نہ یہ تیرے کام کی، نہ تیرے بیوی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو لہٰذا تم پہنے رہو۔ اور یہ بتاؤ تم کہ تم کو قرآن یاد واد ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، قرآن مجید کی بہت سی سورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ قرآن مجید کی جو سورتیں تمہیں یاد ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کو ان سورتوں کو یاد کروا دینا۔ قرآن مجید کی ان سورتوں کو میں نے تیرے لیے مہر بنا دیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں شادی کا اور نکاح کا یہ تصور تھا، تاثر تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی تاثر کو زندہ کیا جائے، اسی تصور کو زندہ کیا جائے اور اسی طرح نکاح کیا جائے جس طرح صحابہ کرام میں تھا۔ یہ ہمارے لیے سلامتی ہے، سماج کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، قوم و ملت کے لیے، دنیا جہان کے لیے ہے، غیروں کے لیے بھی نشان عبرت ہے، اور دنیا آخرت کی فلاح و بہبودی بھی اسی میں ہے، اور دنیا کے سارے رسومات سے دور ہوا جائے۔ نقصان کا راستہ ہے اور نقصان میں کبھی بھلائی کی کوئی امید ہوا نہیں کرتی۔ میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر اسلامی رسومات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔